أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، تمام حاضرین اور ناظرین اور سما ٹی وی کے دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم. جی السلام علیکم مدیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آج کا ٹاپک یقیناً بہت زبردست اور وقت کی ضرورت کا ٹاپک ہے کہ کس طرح لوگوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات دینا کتنا ضروری ہے، اور وہ بھی کیسے وقت میں. جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آج کے وقت کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جو ہمارے ملک میں انفلیشن کا حال ہے، جو یہاں پہ جو دن بدن غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارا معاف کیجیے گا سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی اب مجبور ہو گیا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے. تو یہاں پر اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پہ اسی لیے اللہ پاک نے جب نماز قائم کرنے کا کہا ہے تو بابا زکوٰۃ کی اسی لیے بات کی ہے
بالکل اسی چیز کو جہاں دیکھتے جہاں ہوئے نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، بے شک وہ اسی لیے کہ جی ہمیں مدد کرنی ہے، ہمیں صدقہ بھی دینا ہے، ہمیں خیرات بھی دینی ہے. بالکل. اور جو اسلام کے جو ہمارے رکن ہیں ان میں سے زکوٰۃ یقیناً ایک زکوٰۃ بے شک مین رکن ہے. اور یہاں تک کہ مدیہ آپ بھی ظاہر علم رکھتی ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے، لیکن زکوٰۃ سے انکار کیا. تو بے شمار تمام صحابہ نے ان سے جنگ کی، اور ہمیشہ خلفاء کے دور میں اور ہر وقت یہ فورس کرتے رہے اور کہتے رہے کہ زکوٰۃ کا دینا، لوگوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو قیامت کے روز بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات کے سائے تلے ہوں گے، یعنی ان کی بچت صرف اس لیے ہوگی کہ وہ لوگوں میں دیا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے خزانے بھر بھر کے جمع کر رہے ہیں لیکن نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں نہ وہ صدقات دے رہے ہیں، تو پھر یہی ان کا تمام تر مال جو ہے جہنم میں جب اس کو دہکایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر انہی سے ان کی پیشانیاں ان کے جسم داغے جائیں گے کہ یہ تھا وہ تمہارا مال جس کو تم مسلسل جمع کر رہے تھے، اور نہ تم زکوٰۃ دے رہے تھے نہ تم صدقات دے رہے تھے. تو بہت امپورٹنس اس کی. اور ساتھ میں ایک اور سوال جو کہ آج اپنے علماء کرام سے اٹھائیں گے بھی سامنے، وہ یہ کہ بھائی کیا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہم کیا صرف مسلمانوں میں ہی دے سکتے ہیں، یا پھر ہمارے آس پاس کوئی غیر مسلم نادار مفلس اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے. بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت مرتبہ میں نے دیکھا کہ لوگ، ایک تو یہ ناظرین کہ لوگ جج کر کے دیتے ہیں. میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اس میں بتایا یہ گیا اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، سن کے خوشی بھی اس بات پہ ہوئی کہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ جج مت کریں. ہم اکثر کہتے ہیں نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ عادتاً ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کیا اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتا ہے کیا وہ صرف ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق دیتا ہے؟ کیا وہ ہمیں فالتو نہیں دیتا؟ کیا میں آپ اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے؟ تو جناب یہی آج بات بھی رہے گی. اور مدیہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ مسکرا کر دیکھنا، ایک کھجور دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، یہ غلط کام سے روکنا، اور جب حالات بہت خراب ہوں تو اپنے آپ کو بھی برائی سے روکنا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں. اپنی جان کا صدقہ دو اور خیرات نکالو. تم حقداروں پر مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا. اس موضوع پر بات کریں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. جی تو آپ نے جیسے جانا کہ آج ہم کس اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں بہت زیادہ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور متوسط طبقہ تو بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. غریب سے ترین جو ہے وہ غریب سے غریب ترین ہو گیا ہے. بالکل. اور ساتھ میں جو سفید پوش شخص ہے اب وہ بھی مجبور ہو گیا کہ وہ بھی آ کے سڑکوں پہ آ کے مانگے اور آپ کو بتایا اس کو ضرورت کتنی ہے. تو یہاں پر ہماری زکوٰۃ آ گئی، ہمارے صدقات آ گئے، اور ساتھ میں جو ہم صدقے دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو خیرات ہوتی ہے وہ. بالکل مدیہ، ایک بات جو بڑی معیوب سی بات ہے، لیکن ہمیں بہت ویڈیوز اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آٹا بانٹتے وقت جو لائنز لگ رہی ہیں، اور اس میں میں نے دیکھا کہ کل پرسوں بھی 2 لوگ آٹا لیتے ہوئے مر گئے. ایک عورت کہنے لگی میری بیٹی مجھ سے جدا ہوگی صرف آٹے کی لائن میں، اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ ایسی مسلمان ملک میں اس طرح سے ہونا، کیا یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ذخیرہ اندوزی جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ کیا لوگ صحیح طرح سے زکوٰۃ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچا رہے؟ ہمارے علماء ضرور ہمیں بتائیں گے. اور کمیل بھائی السلام علیکم. آپ کو کہنا چاہوں گا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور سارم بھائی بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارم بھائی کا بھی شکریہ کروں گا، سلام بھی کہوں گا. اور مدیہ کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں سارم بھائی جس طرح روز کوئی نہ کوئی ایسی
ہمارے سامنے فیملی لے کر آتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی، تو اس لیے ان کا ہونا بھی ضروری تھا. جی بالکل. اور ان کا ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی مسلسل چلتا رہے گا. ساتھ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی شہریار داؤد صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. السلام علیکم جی. مزاج بخیر. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ فلینتھروپسٹ، اور ویسے تو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مسرت مصباح آپا بھی، لیکن ویسے ان کی خدمات اور ہیں. انہوں نے میک اپ کے لیے خوب اور کاسمیٹکس میں ان کی بڑی خدمات ہے، لیکن اب یہ انسانیت کی خدمت میں اسپیسیفکلی اسمائل اگین کے لیے بھی بہت عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں. اچھا سارم بھائی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم چاہیں گے ذرا جو کیس آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آج آپ بتا دیں. مائک دیجیے گا. ایک منٹ سارم بھائی، مائک میں. جی آپ اس مائک میں بولیے گا پلیز. جی تو بات یہ ہے کہ یہاں جو معذور نہیں ہیں، بچے ہیں 4. جی 4 بچے. وہی یہاں معذور ہے جس معاشرے، جیسے ابھی احسن بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک آٹا لینے کے لیے جو ہے کسی کی جان چلی گئی، کسی کی ٹانگ چلی گئی. تو مسائل میں گرے ہوئے لوگ ہیں، کوشش کرتے ہیں. اکثر لوگ، میں آپ کو بتاؤں، یقین جانے، لوگ بھی، ہم بھی اور لوگ بھی رمضان کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان بھی ایک حد تک محدود ہیں. ہم نے زکوٰۃ، خراج، صدقات کو بس ہم نے یہاں تک کے رکھا ہے، اور ہم اس کو مدد کہتے ہیں. یہ مدد نہیں ہے، یہ آپ پہ فرض ہے، یہ آپ نے دینے ہی دینا ہے. مدد اس سے ہٹ کے جو آپ، ہم تو ادھری، اگر دیکھیں پچھلے سال سونے کا کیا ریٹ تھا، جائیداد کا کیا ریٹ تھا، اس سال کیا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والا پچھلے 10 سال سے وہی زکوٰۃ دیے جا رہا ہے. ریٹ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو لوگ مسائل میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم سب، صرف حکومت نہیں ہے. تو آج ہم کون سا اپنا فرض نبھائیں گے؟ یہ سارے جو سما ٹی وی کے ویورز ہیں، ہم لوگ مل کے، کیا فیملی کی کیا مجبوری ہے یہ بتائیے. وہ ابھی آ رہے ہیں، وہ خود بتائیں گے. اور مجبوری ان کی یہی ہے کہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، والدین نہیں ہیں، معذور ہیں. جی معذور ہیں، اور ان کو نابینا بھی لگ رہے ہیں سبھی بہن بھائی 4 جی سگے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں پہلے بھی کہا تھا، آنے کا، لانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ہی سپورٹ کریں، آپ اس فیملی کو اڈاپٹ کر لیں. کہ آپ اگر اس کو اپنے اون پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے منتھلی اخراجات اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ہم سے لیں اور اس کو لے کر کے چاروں کے چاروں بہن بھائی، اور چاروں کے جو دیکھ رہے ہیں سب نابینا ہے. جی چلیے، یہ فیملی اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ موجود ہوگی، لیکن ہم اپنے جو ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، صدقے کی، خیرات کی. ان تینوں میں ڈفرینس بھی بتائیے گا، اور ساتھ میں زکوٰۃ کس کس چیز پہ لاگو ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کا آغاز میں ایسے کرنا چاہوں گا کہ کسی معاشرے کے لیے اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہو سکتا کہ جہاں آٹے کے لیے لوگ اپنی عزت اور آبرو صفوں میں کھڑے ہو کر قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جہاں کہیں دولت کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ انبار دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے حق سے محروم ہوئے. اللہ اکبر. جب جا کر یہ انبار بنا ہے، جس کی بالکل جیتی جاگتی تصویر اس وقت بدقسمتی سے پاکستان بنا ہوا ہے، کہ جہاں ایک طرف 0.1% کے پاس وہ انبار ہے، اور دوسری طرف شاید 99% یا 95% وہ اس وقت آٹے کے لیے ترس رہے. خلیل جبران نے کہاوت لکھی تھی، میں اس کو ناظرین کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آگے بڑھاتے ہیں اپنا اللہ کا دیا ہوا، تو آپ ایک طریقے سے درد بانٹ رہے ہوتے ہیں. خلیل جبران نے کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں. تو کہتے میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے 2 دن سے مجھے روٹی نہیں ملی. پھر میں آگے بڑھا تو میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، وہ بھی پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ بہت درد ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ 2 روٹی زیادہ کھا لی تھی تو اوور ایٹنگ ہو گئی. تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں آگے کہ اگر یہ 2 روٹی جو اضافی کھا چکا تھا یہ اپنے حصے کی اسے دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، اس کا پیٹ بھی بھر جاتا، اس کا پیٹ بھی بھر جاتا. اچھی بات ہے. تو ہم جب آگے اللہ کا دیا ہوا بانٹتے ہیں تو ایک طریقے سے درد تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نے اسی لیے بار بار کہا مما رزقناہم ینفقون. یہ جہاں کے انفاق کی بات آئی نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا تو اپنا ہے ہی نہیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. بار بار ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ نے کہا. سورہ نحل میں بھی فرمایا کہ واللہ فضل بعضهم علی بعض فی الرزق. اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت تو دی ہوئی ہے، لیکن فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن کے پاس زیادہ آیا ہے وہ ان تک پلٹاتے کیوں نہیں کہ جن کے پاس کم آیا تھا، تاکہ استعمال میں سب برابر ہوں. فضیلتیں یعنی تقسیم رزق میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر الگ الگ رکھا ہے، لیکن استعمال رزق میں سب کو مساوی رکھا ہے، سب کا حق برابر رکھا ہے. پلٹاتے کیوں نہیں؟ بہت اچھا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیتے کیوں نہیں، پلٹاتے کیوں نہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں پلٹ کر گھر جائیں گے. بے شک پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں انسان کا اصل مقام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اصل مقام تھا، آیا ہے تمہارے پاس، تم پلٹاتے کیوں نہیں اس طرف.
تو اب زکوٰۃ ہے وہ تو دیکھیں فرض ہے، وہ تو آپ نے دینی ہے، جیسے کہ بہت اچھی بات کی ہمارے محترم بھائی نے کہ یہ وہ فرض ہے کہ جو آپ نے ادا کرنا ہے، اس میں کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد پھر صدقات اور خیرات ہیں، اس کی منزل ایک اور آگے آتی ہے، اس کے لیے بھی پھر آداب و شرائط بیان کیے گئے کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا، دیکھو جب صدقات دے رہے ہو تو احسان جتا کر اسے ضائع نہیں کر دو، اسے کسی کو اذیت دے کے اسے ضائع نہیں کر دو، اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھو، تنگ دستی میں بھی کہا گیا کہ صدقہ دو۔ بسا اوقات کبھی کبھار ہم ایک ایسی تصویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ایک بیچارہ غریب ہے، 6 لوگ اسے ایک آٹے کی بوری دے رہے ہیں اور تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، یہ بھی اس غریب کی عزت نفس کیا باقی رہی کہ آپ ایک آٹے کی تھیلے کی خاطر 6 لوگ اپنی تصویر اور نمود و نمائش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا صدقہ ہے؟ تو اس سے منع کیا گیا کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا۔ دیکھو جب تم دو، ہاں کبھی کبھار ہمیں پروجیکشن اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ہو، وہ ایک الگ نیت ہے، لیکن آپ ایک غریب کی اس عزت کو پامال کر دیں وہاں پر تو اس صدقے کی پھر قبولیت کی مہر لگے گی۔ بہت اچھی بات جناب، اب بات کو آگے بڑھائیں گے اور شہریار بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل تو یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے مستحق ہے، یہ لگ رہی تو دیں گے، لیکن کیا ہمارے دین میں کسی کو جج کرنا، گیج کرنا بہت ضروری ہے؟ اور کن لوگوں پہ سب سے پہلے لاگو ہوتی ہے زکوٰۃ اور مدد کرنا، یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کے بارے میں واضح احکامات بتا دیے ہیں، کوئی چیز شک والی نہیں چھوڑی۔ فرمایا کہ وہ صدقہ جو تم باہر 1000 دینار دیتے ہو، وہ صدقہ جو تم باہر 1000 دینار دیتے ہو، لیکن اگر تم اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو جو تمہارے عزیز و اقربا ہیں، جو زیادہ ڈیزرونگ ہے، تم ان کو اگر دو گے تو باہر دیا ہوا 1000 دینار کا صدقہ یہاں کے دیے ہوئے 1 دینار جو دو گے وہ 1000 دینار سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ پنجابی کی کہاوت ہے اول خیشاں تے پھر درویشاں، پہلے اپنے خویش اقارب میں دیکھو، نیڑے دیکھو کون ہے آپ کے ارد گرد، پھر اس کے بعد تم باہر جاؤ۔ تو بدقسمتی سے ہم نے یہ بنیادی اصول چھوڑ دیا ہے، وہی بات آ گئی، دکھاوا آ گیا۔ اچھا کون ڈیزرونگ ہے یہ میں اور آپ جج کرنے والے کون ہیں؟ اللہ عز و جل نے بتا دیا۔ اچھا جو ڈیزرونگ ہوگا نا، جو سفید پوش لوگ ہیں، جس طرح کا انفلیشن ہے پاکستان میں، عزت دار آدمی کبھی لائن میں نہیں لگے گا، وہ مر جائے گا، خودکشی کر لے گا شاید، لیکن وہ لائنوں میں نہیں لگے گا۔ اس لائن کی حال تک پہنچانے والا کون، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ بٹ میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا لیکن میں بھول گیا کہ 3 انگلیاں تو میری طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں۔ تو اٹ از مائی ریسپانسبلٹی کہ آئی مسٹ جج مائی سیلف فرسٹ کہ یار میری کیا رسپانسبلٹی۔ میں نے سب کچھ سیکھ لیا، میں نے MBA کر لیا، میں نے BBA کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن میں نے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ جو 32 مقامات پر قرآن میں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں پتا کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے اور نکال کر آگے دینی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ صرف جا کے رمضان میں ہی یاد آتا ہے کہ ہاں بھی رمضان میں زکوٰۃ نکلنی ہے، پہ بہت سے لوگ تو خیر یہ پریفر بھی کرتے ہیں کہ جی بینک ان کی زکوٰۃ نہ کاٹے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے دے سکیں، لوگ نہیں یقین کرتے۔ بالکل، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جس کو جانتے ہیں دینے کا فائدہ، جیسا آپ نے کہا کہ اپنے لوگوں میں پرائورٹی دیجیے، اپنے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ترجمان مفہوم عرض کرتا ہوں کہ افضل وہ ہے کہ اگر تم سیدھے ہاتھ سے دو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ بالکل، اور یہ وہ صدقہ ہے۔ پھر آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تھی، میں اس کو اور واضح کر دوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن نا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ظاہر بات ہے لوگ ویٹ بھی کر رہے ہوں گے، فرمایا ہر شخص اس محشر کی گرمی کے اندر کہ جب یہ تانبے کی زمین ہوگی، 1.25 میل پر سورج ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے صدقہ دیا ہوگا دنیا میں وہ اپنے اپنے صدقوں کے سائے کے اندر، سبحان اللہ، کیسا ریلیف مل رہا ہوگا اس وقت، کیا وہ صدقے کی ٹھنڈک میں وہ رہیں گے۔ اسی لیے کتنے ہمارے ملک کے، ویسے آپ کو لگتا ہے بیکاز آپ بھی ایک فلاحی کام کرتی ہیں، آپ کو لگتا ہے لوگوں کی کتنی مشکلات کم ہو جائیں گی اگر ہر مسلمان، اگر ہر شخص کوشش کر کے زکوٰۃ بھی دے، پھر صدقات بھی دے اور پھر خیرات بھی دے؟ یقیناً کم ہو جائیں گی، جیسے ابھی اور ایسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی مولانا صاحب نے کہ جو وہ بیلنس ہے وہ پلٹنا ہے نا، تو وہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ نے اس کو شیئر کیا، آپ کا شیئر کرنا آپ کو کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ جتنا آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اس کی تو مطلب کوئی اینڈ نہیں ہے نا، حد نہیں ہے۔ سو آپ نے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ بھئی خالی رمضانوں میں زکوٰۃ نکالنا جو ہے، یا ہم پورے سال جو ہے
کیا وہ نکال سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بالکل. تو آپا، اور ماشاءاللہ آپا آپ تو آپ کی جو آپ نے NGO بنائی ہے اسمائل اگین، اس کے لیے آپ بہت کام کریں اور بہت سے لوگ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، خود بھی آپ بے شمار بچیوں کا آپ نے کریئر بنایا. ایک چونکہ بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھ رمضان کا سما. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ. ہماری بہت ساری بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ بھی جو اپنے گھر والوں سے چوری چھپ کے جو کچھ اپنے پیسے جمع کر رہی ہوتی ہیں، جو گولڈ بناتی ہیں اور کبھی کبھی تو گولڈ بہت زیادہ خریدتی بھی ہیں لیکن اس پہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتی. تو ذرا ان بہنوں کے لیے اب میں چاہوں گی کہ میں ذرا علامہ صاحب سے سوال ضرور پوچھوں کہ علامہ صاحب یہ بتائے گا کہ وہ مال جو کہ خواتین بھی جمع کرتی رہتی ہیں، کیا اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے؟ اور وہ جو گولڈ وہ بناتی رہتی ہیں، کیا اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے؟ ان کو کتنی % زکوٰۃ دینی ہے؟ لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق تو اس میں سے خمس ہے ایکچولی، خمس ہے، اور جو کہ 20% 20 وہ زیادہ ہے. زیادہ ہے جی، تو یہ کوئی راہ فرار نہیں ہے، بلکہ اس میں اور زیادہ انہیں دینا جی ہوگا. واجب ہے. اچھا معذرت کے ساتھ علامہ صاحب، 7 تولے سے زیادہ یا 5 تولے 2 تولہ جتنا بھی 1 تولہ کے مطابق جتنا بھی ہے جو ان کا سال بھر کی سیونگ ہے جی جو یوز نہیں ہوا، اس میں سے اب 20% انہیں خمس دینا ہے. نہیں زیور کی جو بات جو یوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے. جی جی، جو یوز نہیں ہوا، جو انہوں نے لیا ہے اور یوز نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اضافی پڑا ہوا ہے، سال بھر پڑا رہا ہے. جو استعمال میں سے چین اور چیزیں، انگوٹھیاں، یہ چیزیں استعمال میں نہیں، کیونکہ جیسے بہت سارا ہے جو لاکر میں پڑا ہوا ہے، بالکل وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو بہرحال اس میں سے 20% انہیں دینا ہوگا. اور یہ خود خاتون کی ذمہ داری ہے، شوہر پہ وہ نہیں ڈال سکتی کہ میرا تو یہ سونا ہے آپ دیجئے. تو یا تو وہی اسی سونے میں سے کچھ نکال کے دیجئے کہ جس کی مقدار اس کے برابر 20% ہو جائے، یا پھر یہ کہ الگ سے آپ کیش دیجئے. ایک چیز، اس نے ایک بار اگر یہ دے دیا تو کیا وہ اس کے پاس کانسٹنٹلی پڑا ہے تو ہر سال اس نہیں، ہر سال نہیں ہوگا، ایک بار ہوگا اس ایک چیز پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو گیا. اب اگر اس نے اور اضافی بنایا تو پھر مزید اضافی ہوگا اگلے سال کے لیے اگر انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور وہ جو پیسے جمع کرتی ہیں وہ اس پر بھی یہی ہے، اس پہ بھی ایسے کوئی بھی ایسٹ ہے، چاہے ان کے کپڑے ہیں، چاہے ان کا پیسہ ہے، چاہے ان کے پاس گولڈ ہے یا کچھ بھی ہے ایسا، سوائے اس کے کہ ایک اس میں ایگزمپشن ہے، وہ گولڈ کے جو ایک سیٹ نارملی دیا جاتا ہے جہیز میں پیرنٹس کی طرف سے، اس کا ایگزمپشن ہے، اس پر ان پر لازم نہیں کہ وہ دیں. جتنا اضافی بناتی جائیں گے اس پر. ٹھیک ہے سر، آپ کیا کہیں گے؟ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ گولڈ چاہے آپ نے پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہے 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے پورا یا اس سے زیادہ، اس پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، لیکن تو پھر آپ کے پاس کچھ اضافی رقم پڑی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور ایسی چیز قیمتی پڑی ہے جو سونا چاندی ہے. ٹھیک ہے، چاندی آپ کے پاس اتنی پڑی ہے تو پتہ چلا کہ جی آپ کی چاندی اور سونا 3 تولہ پڑا ہے. تو اگر اس نے چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کی رقم بن گئی تو اس پر زکوٰۃ. لیکن سر جو جمع کر رکھا ہے، اب جیسے آج کل سونا چاندی سے زیادہ تو قیمتی گاڑیاں ہیں اور بنگلوز ہیں اور چیزیں، یہ بھی ایسٹ ہیں، بالکل بہت اچھا. اور پھر لوگ ان سے پروفٹ بھی بناتے ہیں، ان کو یوز بھی کرتے ہیں. ان کے بارے میں کیا؟ یوز کی جو چیز ہوگی نا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یوز سے ہٹ کر جو جمع کر پلاٹ لیا ہے لیکن اس لیے لیا کہ کل گھر بناؤں گا یا بچوں کے لیے رکھا ہے، پروفٹ کے لیے نہیں رکھا، تجارت کے لیے نہیں رکھا، فور سیل کے لیے نہیں رکھا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر یہ رکھا کہ یار چلو ریٹ بڑھ گیا بیچ دیں گے تو اس پہ زکوٰۃ. ٹھیک ہے. ایک سوال جو میرے ذہن میں وہ میں بالکل کرنا چاہتا ہوں سارم بھائی کے، جو انہوں نے بتایا کہ آج جو 4 ایسے بچے یہاں پہ آئیں گے جو معذور بھی ہیں اور ان کو ضرورت ہے ہم سب کی بہت زیادہ، تو ان سے ملیں گے بھی. ان کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اگر اپنی طرف سے کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس فیملی کی، ضرور کیجیے گا. بہت مجبور لاچار بچے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کی مدد کریں. یہ اسپیشل چائلڈ ہے، بالکل نمبر چل رہا ہے پیچھے نیچے ان کا اکاؤنٹ، یہ ان کو ہم اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا ایک سوال میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. مسرت آپا، آپ کے پاس جو بچیاں آتی ہیں جو جل جاتی ہیں اور آپ پھر ظاہر ان کا علاج کرواتی ہیں، اور پرسنل کیپیسٹی میں آپ جتنا کرا سکتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت مرتبہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے یا لوگوں کی دیوی مدد سے کرواتے ہیں. اب اس میں کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو کیا مفتی صاحب آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے، کیا ان غیر مسلم بچیوں پر یا بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن میں تو بہت واضح والمؤلفۃ القلوب کا لفظ قرآن میں استعمال کیا کہ
غیر مسلم کے لیے آپ اس لیے اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ اس کا دل اور اللہ کی طرف مائل ہو، اسی ذریعے سے، سبحان اللہ، اسی وسیلے سے. تو اس میں جی بہت سے لوگ منع کر دیتے ہیں. جی لیکن مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تالیف قلب کے لیے، یعنی آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک تو مدد بھی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اس سے شاید توفیق نصیب ہو جائے کہ اور اللہ کے راستے پہ آ جائیں. تو کیوں نہیں ایسا ہو؟ تو یعنی کہ ممانعت نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر اپنا کرم اور رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، حضور بھی رحمت للعالمین ہے. عالمین میں مسلمان بھی شامل ہے، ہندو بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، ساری دنیا اور کائنات شامل ہے. تو رحمت للعالمین. اور ہمیں اپنا دل، ایک رمضان کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اس طرح سے ایک تفصیلی دعا ہے. پروردگار تو ہر فقیر کو غنی بنا دے، ہر بھوکے کو کھانا عطا فرما. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا میں یہ نہیں سکھایا کہ یوں دعا مانگو کہ اللہم اغنی کل فقیر مسلم، اے خدا مسلمان فقیر کو تو غنی بنا دے، یا مسلمان بھوکے کو کھانا کیا کہنے، سبحان اللہ، ہر بھوکے کو، سبحان اللہ، ہر فقیر کو. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی اپنے وسعت قلبی رکھنی چاہیے. جو احسن بھائی آپ پہلے بات کر رہے تھے نا مستحق غیر مستحق کو، دیکھیں ایک تو ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں تو کیونکہ اس میں بعض ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جو اپنا فائدہ نکالتے ہوئے غلط اس کو مس یوز کرتے ہیں، وہ تو آپ چیک کر لیں. لیکن اس کے علاوہ پھر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بنیادی طور پر دیکھ لیا کہ ایک انسان ہے، ضرورت مند ہے، مستحق ہے. ایک حدیث کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے، فرمایا کہ اگر تم اسے بھی دو گے کہ جو مستحق ہے اور اسے بھی کچھ دے دو گے کہ جو مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی ضرورت مند تو ہے، دے دیا، تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا مستحق ہے. سبحان اللہ. اچھا چکوال سے ہمارے ساتھ کالر عابدہ موجود ہیں. السلام علیکم عابدہ. جی وعلیکم السلام. جی عابدہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے اور ہمارے اوپر وہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا سوال ہے کہ بہت شکریہ آپ کا قرض ہو ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا جیسے یہ گھریلو خاتون ہے، ان کے اوپر قرض تو سمجھ میں آتا ہے. بعض قرض ظاہری بات ہے ان پر قرضہ ہے تو یہ پہلے قرضہ اتاریں گے، پھر جو آ کر کے جو ہے نا ان کا اگر اس کے بعد بچت اتنی ہے کہ جی ان پر زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر یہ زکوٰۃ اتاریں گے، لیکن پہلے قرضہ اتاریں گے نمبر 1. لیکن اس کی آڑ میں بعض مرد حضرات جن کے کاروباری قرضے چل رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کی ان کے سرکل چل رہا ہوتا ہے، اور جی ہم پہ تو قرضہ ہے، مال گوداموں میں پڑا، جی لوگوں کا مال پڑا ہوا ہے. نہ جی نہ، وہ آپ کا قرضہ نہیں ہے، وہ آپ کا پورا وہ ہے جو فیکٹری میں جو مال ہے، دھاگا اور کروڑوں لاکھوں کا جو پڑا ہوتا ہے اور کپڑا، آپ اس کو آڑ بنا کر زکوٰۃ نہیں روک سکتے. لیکن وہ تو یوزیج میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا جی نہیں، جو ان کے علاوہ دیکھیں میں بڑے فیکٹریوں اور بڑے مالداروں کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ بھی اپنے اوپر قرضہ کی ایک جو ہے نا ہم نے بینک سے لون لیا ہے، ہم نے لون لیا ہے تو زکوٰۃ دیں. وہ بڑی چیز. دوسری بات ایک اور سوال بڑا اہم آپ نے جو کیا تھا کہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ. میں کہتا ہوں جیسے ادارے ہیں، سارم بھائی کا ادارہ جی یا مسلط آپ ہی کر رہی ہیں، آپ نے زکوٰۃ جا کے ان کے ہاتھ پہ دے دی نا، تو اب زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. اب یہ اس کو مسلم پہ استعمال کر رہے ہیں، غیر مسلم پہ استعمال، آپ کا اس کے اوپر کوئی لیکن ممانعت نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. آپ نے دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. نہیں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ صرف مسلمان پر دی جائے. اچھا تو اس صورت میں تھوڑی سی کبھی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ مستحق تو جس طرح ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ بھئی مستحق تو انسانیت کے حوالے سے ہو رہی ہے. سو ہمیں میں سمجھتی ہوں گی کہ زکوٰۃ فرض ہے، دینا ہے. ہم نے اس کے علاوہ جو کچھ بھی نکالنا ہے، صدقہ، خیرات، فدیہ، فطرانہ، یہ ساری چیزیں پورے سال بھی نکالی جاتی ہے. چھوٹا چھوٹا حصہ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کسی کو ایسی بھی غریب بچیاں ہوتی ہیں جن کے پاس ایک پتا دوائی کا درد ختم کرنے کی بھی پیسے نہیں ہوتے. بالکل ہمیں اس وقت تو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. آپا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو جاری رہے گی. آڈینس سے بھی سوال لیں گے لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہمارے ساتھ. یہ دیکھتے ہیں رمضان کا سما. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جلدی سے ذرا کچن کی طرف رخ کر لیتے ہیں کیونکہ نازیہ وہاں پہ موجود ہے. نازیہ آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں مکس پکوڑاز بنا رہی ہوں. اور ایز یو نو کہ کچھ نہ کچھ یہ لفظ تو اردو کا لیکن آپ نے اس کے اینڈ میں ایس کیو ڈال دیا نا. وہ آپ کو پتا نا ہماری انگلش جو ہے تو وہ ہوتا ہے نا. تو اس میں جو خاص بات ہے نا میں وہ بتا دوں کہ خاص بات یہ ہے کہ ایک تو کرسپی ہوں گے اور دوسرا ہے کہ مکس سبزیاں اس میں.
اور میں نے گاجر بھی ڈالی ہے، مطلب گاجر کے پکوڑے، ہاں اس میں جب کھائیں گے نا تو پھر صحیح مزہ آئے گا پکوڑوں کا، کہ واقعی پکوڑے جو ڈیفرنٹ کیسے ہوتے ہیں. یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں قربے قیامت اسی کو کہتے ہیں. پکوڑے میں گاجر کا کیا کہا؟ ارے مفتی صاحب دیکھیں ہر چیز نہیں، میں دیکھیں میں کہتی ہوں کہ امپرووائز کرنا چاہیے، کھانوں میں چینجز لے کر آنے چاہیے. ایک ہی ذائقہ اگر رہے گا زبان کا تو آپ زندگی سے بور ہو جائیں گے. چھٹکلا لگا دیا. چلے ہم آتے ہیں دوبارہ صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب کھانے کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی خوشی محسوس ہوتی ہے کھانے کا ماحول، اور رمضان میں خاص طور پہ. لیکن ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو کھانے کے لیے ایک روٹی میسر نہیں ہے. بالکل، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. بالکل. اور اسی لیے ہم پہ واجب کیا گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں. نہ صرف زکوٰۃ بلکہ صدقات کے حوالے سے بات بھی کی گئی ہے کہ جب چاہے مفلسی کی حالت ہو، چاہے پریشانی ہو، تو پھر بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کریں، مشقت کریں، مطلب کسی طریقے سے. اور اگر پھر بھی صدقہ نہ دے سکے تو کہتے ہیں کہ خود کو برے کام سے روکنا یہ بھی بڑا صدقہ ہے. پھر خیرات بھی ضرور دینی ہے. اگر یہ تمام سے چیزیں پوری ہوں تو کیا پتہ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں اور یہاں پہ لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں. لیکن لوگ ایسا سمہاؤ کرتے نہیں. تو کتنا بڑا گناہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ واجب ہے صدقہ دینا بھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں تو پھر ہم اسی سونے اور چاندی سے انہیں داغ لگائیں گے قیامت میں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے. لیکن یہاں بات خالی عذاب کی یا سزاؤں کی نہیں ہے، یہاں تو ایک احساس کی بھی تو بات ہے نا. ابھی بات ہو رہی تھی جیسے مثلا کہ ہم کبھی کبھار یہ دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں سے ہے یا نہیں ہے، ہمارا والا ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیں گے. ایک بھوکے سے پوچھا گیا کہ مسلمان ہو یا ہندو، اس نے کہا ابھی تو بھوکا ہوں. بھوک کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے نا. اب ایک شخص ہے کہ جو بیچارہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو اب اور کیا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے؟ تو کم از کم اس کا احساس رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اس کے مطابق دیں. حتیٰ ایک حدیث کا مفہوم یہ کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں تو میں کیا کروں؟ حضور نے کہا صدقہ دو. ارے تنگ دست ہوں تو پھر صدقہ دو. حضور نے کہا کہ جتنا تمہاری حیثیت میں چاہے وہ 1 درہم کے برابر ہے وہ دو، اور اس سے اللہ سے تجارت کرو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کون 1 دے رہا ہے یا کون 10 دے رہا ہے، کون 20 دے رہا ہے، کون کس میں سے کیا دے رہا ہے اور کتنی نیت سے دے رہا ہے. کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خانوادے نے 5 روٹیاں نہیں تھیں؟ خالی 5 روٹیاں تھیں. بظاہر تو 5 روٹیاں ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے سورہ نازل ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جو یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کھلا دیا تھا؟ 5 روٹیاں. لیکن 5 روٹیوں کی قیمت یہ، وہ خواجہ فرید الدین عطار نیشا پوری وہ فرماتے ہیں کہ گزشتے ازین جہان وصف سنانش، گزشتے ازان جہان وصف سینانش، کہ کیا شان ہے کہ اس جہان کے بس سے باہر ہے ان کی ذوالفقار کو بیان کرنا، اور شان اور اس جہان کے بس سے باہر ان کی 5 روٹیوں کو بیان کرنا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ فطرہ جو عید، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے دے دیجئے، اس کی وضاحت فرما دیجئے. دوسرا یہ کہ لوگ جیسے واجبی بات کی کہ لوگ وسعت کے ساتھ دیں، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بس واجبی سا کر دیں. اپنے لیے جب مانگتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سے کھلا مانگتے ہیں، قدیر ہے، تو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، ہمیں بھر دے. لیکن دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں بس واجبی کیا ہے وہ بتا دیں. عام دعا ہے، کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے تھے پہلے، اب ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں 56 کروڑ کی سوائی دے، یعنی 56 کروڑ انٹو سوا. دعائی پہلی بار سنی ہے، یہ میں نے کیوں نہیں مانگی کبھی. بالکل مانگتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں فطرہ دینے کا عام رواج یہ 2.25 کلو آٹے کا پیسے دے دو بھائی، 160 روپے آٹا، چلو جی 320 کم سے کم کر کے، کم سے کم. بھائی آپ کشمش کا نصاب سے کیوں نہیں دیتے جو 2400 روپے پر بندہ نصاب بنتا ہے؟ آپ اس کے علاوہ کھجور کا کیوں نہیں دیتے جو 1200-1400 روپے بنتا ہے؟ اسی طرح اور جتنا زیادہ آپ بڑھاتے چلے جائیں گے 3200 روپے 3600 روپے 4000 روپے پر فطرہ بھی نکل سکتا ہے. تو وائن اور کیوں نہیں نکالا جائے؟ اس سے تو اور سیٹسفیکشن نہیں ہوگی کہ بھی اگر روزوں میں اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی معافی طرف تو وہ اللہ پاک معاف کر دے گا، کیونکہ مقصد تو یہی ہے. دیکھیں اللہ عز و جل کی شان کیا ہے وہ ہم نہیں پہچان سکتے. اللہ نے فرما دیا تم میری راہ میں بھیجو گے نا تو میں تمہیں ملٹیپلائی بائی 10 70 ملٹیپلائی بائی 700 علی ھذا القیاس، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جتنا تم قیاس کرو گے. یار میں نے اللہ کو 1 دیا نا اللہ کی راہ میں،
تو یا اللہ تو مجھے کروڑ کر کے دے دے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ آپ کا جتنا قیاس ہوگا اللہ اتنا عطا کرے گا۔ بہت اچھی بات علامہ صاحب، بہت۔ اور ایک وقت سے پہلے دے دو، رمضان سے پہلے ہی دے دو بھائی فطرہ، انشاءاللہ عید سے پہلے نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ لوگ عید اچھی منا سکیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں بریک پہ جانا ہے، لوگوں سے کیا کہیں گے آپ؟ میں لوگوں سے، آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے، جی 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 آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اب بریک آ گئی۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک کہتا ہوں کو رمضان کا سماں ہے۔ ناظرین گرامی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے علماء کرام سے بات کر رہے تھے، سارم بھائی سے، مسرت آپا سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج ہمارا ٹاپک بھی لوگوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجھے جنت مل جائے، تو جو چند عمل انہوں نے بتایا ان میں سے ایک یہ تھا کہ زکوٰۃ دو، لوگوں کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک ایسا کیس ہمارے سامنے ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کر، کہتے ہوئے، جانتے ہوئے یقین کیجئے کہ دل جو ہے نا، مجھے میرے پاس ہم خود پریشان ہو گئے۔ بچے کی آپ کے سامنے کنڈیشن دیکھیے، اور یہ پوری فیملی ایسی ہے، پوری فیملی، ان کی بہن بھی موجود ہے یہاں پہ، ان کی والدہ بھی ساتھ ہیں، والد بھی موجود ہیں یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آڈینس میں بہن بیٹھی ہوئی ہیں جو نابینا ہیں۔ یہ بچہ صرف نابینا ہی نہیں بلکہ مینٹلی چیلنجڈ ہے، ڈسیبلڈ ہے، اور اس کی جو کنڈیشن، اس کو ایک پینک اٹیک ہے، پبلک میں آیا ہے، تو وہ خوش بھی ہے اور ایکسائٹڈ بھی ہے، لیکن پینک بھی ہو رہا ہے۔ ایک انہی کی فیملی ممبر ہیں، ان کے بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نابینا ہیں۔ تو بس 4 بہن، ویسے بچے تو ان کے کافی ہیں لیکن 4 ان کے بچے ایسے جو نابینا ہیں، ان میں سے ایک سی پی چائلڈ بھی ہے، ایک حافظ قرآن ہے، جیسے وہ نثار شاہ ہمارے ساتھ ہے جو حافظ قرآن ہے، ان کی ایک بیٹی ہمارے ساتھ آڈینس میں بیٹھی ہے، اور ایک بڑی بیٹی ان کی وہ پردے کی وجہ سے وہ نہیں آئی، لیکن باقی جو 3 بہن بھائی ہیں یہ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے والد بھی ہمارے ساتھ مقدس شاہ صاحب ہے، لیکن سارم بھائی سے میں جاننا چاہوں گی، سارم بھائی مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں ان کو دیکھ رہی ہوں، میں اس بچے کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے ایکسائٹڈ ہو رہا ہے، وہ ایک دم، کیونکہ وہ اتنی روشنیوں میں آ گیا ہے، وارمتھ فیل کر رہا ہے، اس کو پتا ہے وہ گھر سے باہر آ گیا ہے۔ ان کے بھائی کو دیکھ رہی ہوں، ان کی بہن کو دیکھ رہی ہوں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، تو کتنا ہی مشکل ہوگا ان کے لیے بھی کہ ان کے ساتھ زندگی کمال اللہ نے صرف میرا خیال ہے ماں باپ میں ہی دیا ہے کہ ایسے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں یا پال سکتے ہیں، ادروائز ان کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ اور میں اپنی بات سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا جو ابھی وقفے میں بھی کہہ رہا تھا، یہ سید فیملی ہے، یہ بھی ذہن میں لوگوں کو رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں کہہ تو دیتے ہیں سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو سید کو مدد کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ سیدوں کو کتنا بڑا رتبہ ہے، احترام ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے بچہ، اتنے مجبور ماں باپ ہیں، اور ایسے ماں باپ یقین جانیں آپ، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس کنڈیشن کے بچوں کو وہ یہ کہتے ہیں ہم ہیں تو پال لیں گے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ یقین جانیے کہ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاملات ہی ختم کر دے کہ ہمارے سے جانے سے پہلے ہی جو ہے نا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت بڑی بڑی فیملیز اور بہت ایسے لوگ موجود ہیں اللہ والے جو بہت لوگوں کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ میں تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سما ٹی وی پہ یا یوٹیوب چینل پہ، اس کو کبھی کسی وقت کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں شو کو، پاکستان سے باہر بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں، مجھے یو کے سے فون آتے ہیں، UAE سے یہ سما جو ہے کافی دیکھا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایک خاندان کا کوئی بھی شخص اٹھے اور ان کی کفالت کا ذمہ لے رہے تو شاید بلکہ یقیناً علماء کرام بیٹھے، کیا وہ اپنے لیے جنت کو واجب کر لے گا، کیا وہ جنت خرید لے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ان بچوں کی کیفیت دیکھ رہا ہوں تو دل لرز رہا ہے۔ ایک تو اللہ عز و جل کی بے نیازی پر حیرت ہو رہی ہے، وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، اس کی کیا مشیت ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہم جن کے بچے بہترین صحت میں ہیں، شکر کا ان کے لیے مقام ہے کہ وہ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارے بچے ٹھیک ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اب بڑی اچھی بات انہوں نے اور حیرت انگیز بات بھی بتائی، یہ ہیں سید۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، صدقہ بھی نہیں دے سکتے، کے علاوہ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وائے
always we think about زکات. جی زکات کیوں ہم زکات ہی کیوں سوچتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان کی اپنے عطیہ یا ہم ہدیہ کریں ان کو؟ یہ تو آل رسول ہیں، ان کو ہم ہدیہ پیش کریں. کہ مجھے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاتا ہے کتابوں میں کہ جی جس طرح جبرائیل کا مقام باقی فرشتوں میں نا، ولیوں کے اندر جنید بغدادی کا وہ مقام ہے. ان سے پوچھا کہ تم ولی کیسے بنے، آپ ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے؟ جنید بغدادی ایران میں، فارس میں بہت بڑے پہلوان تھے اور انبیٹیبل ورلڈ چیمپئن تھے. تو انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جی مجھے جو ہرائے گا میں اس کو اتنی اتنی سونی کی اشرفیاں دوں گا. ایک دبلا پتلا شخص آیا اور کہنے لگا میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، لیکن فائٹ ہونے سے پہلے میری ایک بات تم نے ضرور سننی ہے. دن طے ہو گیا، آپ آئے فائٹ کے لیے. جب رنگ میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی آئے، اس نے آگے کان میں کچھ ایسا کہا اور اس دبلے پتلے شخص نے ان کو پچھاڑ دیا. وہ چت ہو گئے، میچ ختم، وہ اشرفیاں لے کے چلے گئے. کئی لوگوں نے پوچھا، نہیں بتایا، بالآخر اپنے استاد کو انہوں نے بتایا. بات یہ ہے کہ وہ سید تھا، وہ شخص سید تھا. اس نے میرے کان میں کہا میری 5 بیٹیاں ہیں اور ہم سید مانگ نہیں سکتے کسی سے. اگر تم نے آج ہماری مدد نہ کی، کل قیامت کے دن تم رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ رسول کی شرم کر گئے. اور میں ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، میں انہی سے بات کرنا چاہوں گا. یہ بالکل بچے کو آپ دیکھ سکتی ہیں مدیہ کس طرح ساتھ لے کے ان کے کھڑے میں ان کو ہم نے بیٹھنے کا کہا. یہ ہمارے آپ بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، آج آپ کو یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ آنا پڑا. یہ ہمارے معاشرے کی ایک میں سمجھوں گا کمزوری ہے کہ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو یہاں پہ ہمارے پاس آنا پڑا. لیکن آپ کیا کہیں گے لوگوں سے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ خود آپ بتائیے میرے بھائی. ہم لوگ کہنا کیا چاہو، یہ کہنا میں مدد کریں. ہمارے یہ 4 بچے نبینے ہیں میرے، تو ایک بچہ یہ ہے کہ بچہ یہ ہے جی، 2 بچی نبینی ہے میری. آپ میرے بھائی کوئی کام کرتے ہیں؟ آپ کچھ؟ ابھی کوئی کام نہیں کرتا، ابھی عمر بھی زیادہ. صرف آپ اور آپ کی شوگر بھی ہے میرے کو، اور اس کو بھی جو آپ کی ایج کیا ہے؟ 73 سال ہے تقریباً. اور آپ بھی گھر پہ ان کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کی جو بیگم ہے وہ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں گھر پہ؟ خیال کس طرح سے آپ کس طرح گزارا کرتے ہیں اپنی روز کا جو کھانا پینا ہے وہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیے. کھانا پینا بہت مشکل ہے. ابھی ایک آپ کو کیا بتاؤں، ہوٹل والا ہے ابھی 4 سال ہوا ہے، وہ دے رہا ہے کم سے کم 2-3 لاکھ روپے بنتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے. وہ روز تنگ کرتا ہے ہمارے کو. پھر کہتا ہے چلو پھر روٹی کم کر دیتا. وہ کیا کرے، وہ بھی اس مہنگائی ہے نا، مہنگائی. وہ بھی ہوٹل والا بھی کم کر دیتا روٹی. اب 13 روٹی دیتا، 13 روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ 10 آدمی کھانے والے ہم لوگ. یعنی ادھار دے رہا ہے، وہ 1.5-2 لاکھ کھانے کا ادھار بن گیا ان کا جو ہوٹل سے. 2.5-3 لاکھ روپے اور پکانے کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ 4 بچے اور یہ تو ہاتھ مڑے ہوئے ہیں. اور اس حال کے اندر بچے ہیں. کھانا والا پکاتی ہے، کام سارا کرتی ہے. آپ کی بیگم کے ہاتھ کیا مڑے ہوئے ہیں ایسے، انگلیاں مڑی ہیں. بالکل سید ہیں. اور مجھے تو یہ بات کہتے بھی شرم آ رہی ہے کہ ان کو ہم جس ملک میں رہتے ہیں ان کو ضرورت پڑ گئی ہمارے پاس آنے کی، لوگوں کے پاس آنے کی. اور آپ دیکھیے کتنی اس کے لیے ایک خوددار انسان کو کتنا حوصلہ چاہیے کہ وہ آئے سامنے اپنی فیملی کو لے کے اور اس کنڈیشن میں لے کر کے آئے اور پھر آپ لوگوں سے اور ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں. بالکل. یہاں پہ میں خیال علامہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے میں کہ علامہ صاحب ہم پہ کتنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے واقعی جو سادات فیملیز ہیں اور جو بہت غریب سادات فیملیز ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات نہیں دے سکتے، تو ان کی کتنی ہیلپ ہمیں کرنی چاہیے اور کتنا واجب ہے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں. ایک بات تو یہ کہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں تک ہمارے ناظرین تک آواز جا رہی ہے. بسا اوقات ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری نئی لون نہیں آئی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی، میرے پاس نیا موبائل کا ماڈل نہیں ہے، فرض کیجئے کہ 2 سال پرانا ہے. اور ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کن کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ان کی زبان پر شکر رہتا ہے. تو ایک تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. دوسرا یہ کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا تھا کہ انہیں گوشت دیا اور فرمایا کہ اسے تقسیم کر دینا آگے. تو انہوں نے کچھ تقسیم کیا تو کچھ رہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کچھ دے دیا، کچھ رہ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ تو کھا پی کے ختم ہو جائے گا. جو دے دیا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کو دے دیا وہ باقی رہ جائے گا. تو جب آپ نے آل رسول علیہ السلام ان کی خدمت میں کچھ پہنچایا تو کیا بی بی فاطمہ جو ان کی جدہ ہے وہ اجر نہیں دیں گی آپ کو میدان محشر میں؟
اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ ان کی ایک ہاں، اس سے ہماری تو زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری تو نسلیں سنور جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ کے لیے وہاں خاص اہتمام نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کے محبوب کی آل میں سے کسی کے لیے کوئی اہتمام کیا. تو یہاں آپ دیجیے ما عندکم ینفدو، ہمارے پاس ہوگا ختم ہو جائے گا. جب ان کے پاس پہنچایا امام زین العابدین علیہ السلام جو خود آل رسول میں سے ہیں، وہ جب صدقہ دیتے تھے نا تو ان کے لیے روایت میں مفہوم اس طرح سے ہے کہ غریب کا ہاتھ چوم لیتے تھے اور کہتے تھے کہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جو لے اللہ کا نمائندہ ہے، وہ جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. سبحان اللہ، ہمارا مال پاک. علامہ صاحب کی بات سن کے نا بڑا دل ہل سا گیا. اور میں سب سے پہلے یہ کہوں، ویسے تو میں نہیں کرنا تھا، لوگ دیں یا نہ دیں، میں نے مینس کے میرے ادارے نے، لیکن میں یہ ضرور کہہ دوں جو ادھار چڑھا ہوا ہے نا، سب سے پہلے وہ میں ان کا اپنے ادارے سے جو ہے نا یہ اتار دوں گا، کیونکہ وہی رہ جائے گا نا، تو وہ رہنا چاہیے، باقی تو کھا پی کے ختم ہو جانا. بس وہ کہتے ہیں جو دے دیا وہی آگے کام آئے گا. اور یہ ہمیں اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمارے اس ہاتھوں کو اس قابل بنایا کہ ہمارا شمار دینے والوں میں ہے. اور اللہ پاک ہمارا شمار دینے والوں میں ہی کرے. اور جتنے دینے والے لوگ ہمیں دیکھنے، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو فیملی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور ابھی بڑی اچھی بات کی سارے بھائی نے کہ چلیں آپ لوگ نہیں بھی کریں گے نا تو وہ کر دیں گے، بیکاز جو وہ دے دیں گے وہی ان کے پاس رہ جائے گا ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے. جی ایک آیت قرآن مجید کی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کے پہلے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک کہ تم اپنی بہترین شے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں. اب یہ ایک بہترین موقع ملا ہے ہم کو، عوام کو، سب کو، کہ وہ نکلیں اور خوب آگے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں. وہ ان کی مدد نہیں، اپنی مدد. آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ ایک سید فیملی، اور جس طرح سارم بھائی اور بھی فیملیز لے کے آتے ہیں، یہ تو آج ہمارے سامنے موجود ہے. اس طرح کی بے شمار فیملیز، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری محبت کی، ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی، اس قابل بنایا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے سکیں، تو آپ لوگ خوش نصیب سمجھیے اپنے آپ کو، اور کوشش کیجئے کہ آج جو بھی یہ سامنے آپ کے یہ پورا کنبہ جو ہے ان کا خوش ہو کے یہاں سے جائے. اور سارم بھائی، مجھے امید ہے کہ نمبرز جو چل رہے ہیں آپ ان پہ یقیناً آج مدد ضرور کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ان کا علاج ہو پائے گا. یہ بچہ دیکھیے، اگر صرف علاج تو بہت دور کی بات ہے، ان کو خوراک مل جائے. ان کی والدہ بھی موجود ہیں آڈیو سے. مدیہ آپ پلیز جائیے گا اگر بات کریں. میں پاس ضرور جاؤں گی، کیونکہ دیکھیے جو بچہ جیسے جب بھی سی پی چائلڈ بھی جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، تو اپنی رفاع حاجت کے حوالے سے بھی ان بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، اور ان کے گھر میں آلریڈی ماشاءاللہ 2 بچیاں بھی ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، آپ کی انگلیوں کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اور آپ کے ساتھوں میں، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ کیونکہ یہ بچیاں تو بالکل آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ پہ انحصار کرتی ہیں. مائک قریب کیجیے گا. آپ سب کے مطلب ان کو چینج بھی کرنا ہے، ان بچوں کے رفاع حاجت پر چینج کرنا، صاف ستھرا رکھنا، سب کچھ میں آپ خود کرتی ہوں اس حد سے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی 4، تین ایسے ہیں، وہ بھی ہے میرا بیٹا، یہ پہلے والا ہے ہماری، اور ایک بیٹی جو آپ کے گھر پہ ہے. جی ایک بیٹی گھر میں، میرے 4 بچے ہیں. تو سارا خود آپ کرتے ہیں اور آپ کے میاں کرتے ہیں؟ جی. تو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے روز کی بنیاد پہ. اور اگر آپ بیمار پڑ جاتی ہیں نا، انہوں تو شوگر ہے، کبھی کبھی کرتے ہیں تھوڑا صحیح ہو جائیں، نہیں تو وہ شوگر ہے لیٹے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کی تو میں اپنی انگلیاں دیکھ رہی ہوں، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ آپ نے بچوں کے کپڑے چینج کرنے، بسترے چینج کرنے ہیں، جو وہ بستر گندا بھی کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی سے وہ بچہ ہے، وہ اس کو معلوم نہیں ہے، باقی بچے آپ کی خود باتھ روم وغیرہ چلے جاتے ہیں. 17 سال سے بڑی بیماری دی ہو دے، 17 سال دوائیاں کھا رہی ہوں. 17 سال سے آپ کو بیماری کیا ہو، اور 17 سال سے جوڑوں کی بیماری، اس میں آپ اپنا بچہ بھی دیکھتے ہیں. اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ 20 سال کا. مدیہ کچھ بتا رہے ہیں، سوری یہ بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. ابھی اس مہینے میں بند کیا ہوا. جی جی. اچھا کیا بند کر دیا؟ ہوٹل. اچھا یہ کہہ رہے جو کھانا میں ملتا ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے. ابھی ہوٹل بند کیا ہوا. ہوٹل رمضان میں روزے ہے نا، رمضان ہے، وہ بڑا پریشان ہے. 700-800 روپے روز خالی ایک ٹائم کا خرچہ. رات کو ہم لے کے آتے روٹی صبح. اچھا یہ بچی جو ہے نا یہ خود سے باتیں، پہلے مجھے لگا شاید یہ کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے، لیکن اب یہ مسلسل خود سے بچی باتیں کر رہی ہے. علیزہ
मैंने बोला 1 रोटी क्या होता है, 1 रोटी होता है उसको, 1 रोटी तो ठीक है। मान के 1 रोटी 15 वाली 15 किससे बातें कर रही थी? चक्कर भी आते हैं ना, मैंने बोला क्या करें बच्चे, चक्कर आते, तो इसका मतलब है मिर्गी के जी अच्छा, दोनों तो को इनको- लगते हैं, उसको भी लगते हैं। अच्छा, उस नज़र बच्चे को भी मिर्गी के झटके लगते हैं और नजर इसको तो भी, पहले तो ही नहीं है, मतलब अभी कि सिर्फ इनको उसको झटके लगते नहीं, हैं। इसको भी आप जी संभालती दोनों को हैं? झटके लगते हैं। ओह, छोटा अच्छा। पेशाब हिंदी सलवार में निकल जाती है, ऐसे ही फिर मैं आप करती हूँ उनका, इसका भी उसका और उसको ये भी मैं आप खुद बनाती हूँ, बेटे की और इसको भी मैं आप खुद बनाती हूँ। इनके पहले वाले बच्चे हैं वो शादीशुदा हैं, वो लग लगे एक घर में ही रहते हैं, वो अपना खाते हैं, ऐसे अपना खाते हैं बस। और आप इन हाथों से सब काम करती हैं इनके? काम कोई नहीं करता, मैं आप खुद करती हूँ इन बच्चों को। वो देखो बीमार हैं, वो चरपाई पे होते हैं, मैं फिर भी इनको खुद मैं आप करती हूँ, इतनी तकलीफ मैं करती हूँ। रात को मुझे नींद नहीं आती, तो बहुत मुझको दुख होते हैं। देखिए, एक सफ़ेद पोश फैमिली के लिए, एक सैयद फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बाहर निकले और अपनी मसाइल आप लोगों के सामने रखे और आप लोगों को बताए कि उसकी ज़िंदगी में उसको क्या कुछ मसले हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं, इनकी पर्दे की आप सिर्फ लाज रख लें। इनकी बेटी जो कि ख़ुद से कई देर से मैं देख रही थी, बातें कर रही थी, शायद लगा फ़ोन पे बात करी, लेकिन उस बच्ची को भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सीपी इनका भाई है, यानी कि सेरेब्रल पैल्सी का वो बच्चा शिकार है, उसको, उसके दूसरे भाई, कोई लोग बीमार हैं, इनके पास कुछ नहीं, ये खुद नहीं कमा सकते। या आप इनके हाथ देख रहे हैं, ये 17 साल से ये इस बीमारी से गुजर रही हैं। 17 साल से इन्हीं हाथों से ये अपने बच्चों को, इनकी रफ़ाए हाजत, जब वो बच्चे अपने कपड़े गंदे कर देते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, उनके साथ ऐसे ही करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, आप लगाती हूँ, करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, मैं आप धोती हूँ, सब काम मैं आप करती हूँ। जितने भी आप लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी प्लीज़, बस हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा करूँगी कि इन लोगों को यहाँ से खाली हाथ ना जाने दीजिए। जी एहसन, मुझे देख के सिर्फ ये हो रहा है कि अगर आप इनको गौर करें कि एक बाप और एक माँ का दिल देखिए कि अपनी औलाद के लिए किस तरह से तड़प रहा है कि यहाँ पे इतने लोगों में बैठ के भी माँ जो है बच्चों के बारे में सोच रही है। अपनी तकलीफ़ का आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उसका इजहार नहीं किया, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ़ का इजहार किया। एक बाप ने अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी औलाद पे क्या गुजर रही है। ये मुझे 4 दफ़ा यहाँ कह चुके कि मेरे बेटे को सिर्फ 1 रोटी मिलती है, तो 1 रोटी में इसका पेट कैसे भरता होगा। इनको अपने बच्चों की फ़िक्र है ये माँ बाप को। काश के अल्लाह ताला हम ही में से कोई ऐसा शख्स हो जो इनकी मदद करे। आप में से समा टीवी जो लोग देख रहे हैं, आवाज़ जो है वो समा की दूर दूर तक जाती है। आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यहाँ पे उलमा कराम भी मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सारे भाई, एक और चीज़ जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा इनकी और भी बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे थे उनकी शादी हुई, वो चले गए, वो पहले जो बच्चे थे, और वो नहीं पूछते, वो नहीं पूछते। अब ये भी देखिए, ये भी अलमिया कि एक आधा कोई बच्चा बाप को इस हालत में छोड़ दिया, कोई ऐसा बच्चा हो आपका जो आपका ख्याल रख ले या कुछ कमा के दे दे, वो भी चले गए और ये बच्चे इनके आसरे पे हैं, ये बूढ़े माँ बाप हैं। खुदा इनकी मदद कीजिए। आज हम इनकी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह क़यामत के रोज़ दुनिया और आखिरत में हमारी मदद होगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान का समय। रमज़ान के समा में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। किचन काउंटर में मैं आ गई हूँ, जहाँ से अब से थोड़ी देर पहले हर किस्म के और हर नस्ल के पकौड़े बनने की खुशबुएं भी आ रही थी और बातचीत भी हो रही थी। तो नाजिया ने पकौड़े बना लिए हैं। गाजर का पकौड़ा, ख़वातीन हज़रात, अगर आपने ज़िंदगी में कभी गाजर का पकौड़ा नहीं खाया तो क्यों खाना, आज आपको नाजिया बताएंगी। बिल्कुल, और इसकी मैं एक ख़ास बात बताऊँ इस रेसिपी की, इसमें जो 3 अज्जा जो डले हैं वो स्पेशली बेसन, चावल का आटा। बेसन का तो नहीं डालते पकौड़े में आपने? बेसन डाल, बेसन देखें, अब आज अब एक नई बात पता चली कि बेसन नहीं डालते पकौड़े में। बेसन, चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर, कुरकुरे रहेंगे, कुरकुरे रहेंगे। इसको सब पता है और कहती है मैं खाने का। अच्छा एक बात तो बताएं, मतलब एक चीज मैं बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था पूछूं आपसे कि आपने पहली डिश फैसल भाई को बनाकर क्या खिलाई थी? दाल चावल। कैसी बनी थी? बेहतरीन, मुझसे पूछे। अच्छा, और इफ्तारी में आप क्या बनाती है? अगर वो की फरमाइश करेंगे तो क्या करेंगे? फ्रूट चाट भी बनाई है मैंने, पकौड़े भी बनाए। नहीं, उनकी फरमाइश क्या होगी? मतलब उनका पसंदीदा क्या है? चना चाट खाएंगे और फ्रूट चाट खाएंगे, दैट्स इट। बस वो भी डाइट कॉन्शियस है?
نہیں ڈائٹ کانشیس ہی کھاتے ہیں سب، لیکن افطار میں تھوڑا سا کھاتے ہیں. پر مجھے لگا شاید ہمیں بلائیں گے افطار پہ. اچھا یہ پکوڑے تو گاجروں والے تو اسپیشل آج چکھنے پڑیں گے. یہ تو بالکل بالکل افطار ہونے کے بعد کرسپی بہت زیادہ ٹماٹر ہے. سوری ٹماٹر کیسے. آغا صاحب پکوڑے آپ کھاتے ہیں؟ میں بہت زیادہ. اچھا پسند ہے آپ کو؟ بہت زیادہ. لیکن آئل اس میں کون سا یوز کرتے ہیں؟ کل آپ نے ہمیں منع کیا ایک اسپیسیفک آئل یوز کرنے سے، تو آپ کون سا آئل یوز کرتے ہیں؟ سر ایک صرف چھوٹا سا سوال ہے، اس میں تیل ڈلا کتنا تھا پکوڑے تلنے کے بعد، باقی کتنا بچا ہے؟ اتنا ہی رہ گیا. جتنا تیل گیا ہے اس کی کیلوریز کاؤنٹ کریں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ آدھا کلو تیل ڈالا تھا تو آدھا کلو کی ریسیپی میں ایک ٹپ ہے یہ آپ کو بتاؤں. سوری ٹو کٹ ایک ٹپ ہے. وہ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹر میں آئل ڈال دیں گے تو وہ آئل جو ہے وہ تیل جو آپ جس پہ فرائی کریں گے ایبزارب نہیں کرے گا. جی اتنا ہی تیل رہ گیا. چھوڑیں ایئر فرائر میں پکوڑے بنائیں. کیوں نہیں اب ایئر فرائی خریدنا پڑے گا لوگوں کو یار. مدیہ اتنا مہنگا ایئر فرائر. اب تو سستا ہو گیا. لیکن یہ ایک ٹوٹکا تو دوبارہ جب ہم نے خریدا تھا تب مہنگا تھا. نہیں اب وہ دوبارہ سے اسی لیول کا آ گیا. اب کیوں سستا ہے؟ کیونکہ زیادہ لوگ اس کے لیے نئے مسائل آ گئے ہیں کہ اس میں تلنے سے صحت کے کتنے مسائل ہو سکتے ہیں، نقصانات، اس لیے وہ سستا ہوگا. اچھا ایک منٹ سر، ایک منٹ، بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے ادھر ادھر. میں آپ نے کہا جو بیٹر یعنی جو جس میں آپ جو آپ مکسچر جو ہوتا ہے جی اس کے اندر بھی آئل ڈال دیں جی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئل جو آپ نے فرائنگ پین یا آپ نے جس بھی وہ کم چوستا ہے پکوڑا. اور کہتے ہیں چاول کا بھی اگر آپ آٹا ڈال دیں تھوڑا سا تب بھی ڈالا نا میں نے. آپ نے ڈالا ہوا جی. یار نازیہ آپ چھا گئی ہیں. اس خوشی میں آپ کو آپاس کی جانب سے آپ کو ہیڈ گیئر دے رہا ہوں. یہ پکڑائیں بیٹا. نہیں یہ آپاس والوں نے پکڑائیں بیٹا. انہوں نے کہا ایک آپ کو دو چاہیے، ایک آڈینس میں دوں گا نا. یہ آپاس کی طرف سے آپ کے لیے ہیڈ گیئر ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو یوز ضرور کریں گے. ایک آپ پتہ کس کو دیں گے؟ جی آپ بتائیے. مدیہ مجھے ابھی بتائیں گی کہ نازیہ نے جو بیٹر بنایا تھا اس میں کون سی 3 چیزیں ڈالی ہیں. ہاں مائک دیجیے ان کو، مائک دیجیے. کونے پہ بیٹھی ہے آپ. کیا 3 چیزیں تھیں یہ بتائیے. آپ جو پیچھے جی جی آپ کے پاس مائک پکڑیے. بیسن، چاول کا آٹا، ہاں جی، اور کارن فلور. ویری گڈ یار، تالیاں. چلے جی. اچھا اب یہ جانان کا جو اسپیشل گفٹ آپ کو پتا ہے، ان کی فریگرنسز جے ڈاٹ کی جانان کی فریگرنسز بہت اچھی ہیں. آپ جب آنیسٹلی آپ لگائیں گے نا مدیہ، آپ کو ویسے مجھے لگتا ہے وہ لوگ ضرور گفٹ بھیجیں گے، انہوں نے مجھے بولا ہوا ہے. لیکن ابھی بہرحال یہ آڈینس کے لیے نہیں، صرف مدیہ کو. اچھا آپ کو بھی ٹھیک ہے. آپ کو یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں اس کی بوٹل بھی بڑا. ہاں مجھے، میں تو یہ آپ صرف ان کو کہہ رہے ہیں، مجھے تو چاہیے بھی. ٹھیک ہے آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے. فی الحال ابھی تو میں نہیں دے رہا، ابھی آڈینس کر رہا ہے. اب کس کو دیں؟ آغا صاحب آپ بتا دیں کس کو پہنچنا چاہیے. مشکل سوال کر دیتے ہیں آپ. جائیں یار کسی کو بھی دے دیں. آغا صاحب بہت ہی پیاری بچی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، خاموش. وہ چھوٹی سی، وہ چھوٹی سی گڑیا بیٹھی ہوئی. یہ اس گڑیا کے لیے تالیاں بجا دیں. اچھا ادھر آئیں بیٹا، ادھر آئیں. یہ باکسز اٹھائیے. الفتح کی طرف سے یہ باکسز ہیں. الفتح والوں نے، مدیہ ہم ہر وقت مہنگائی کا رونا ہوتے ہیں لیکن الفتح والوں نے سیل لگائی. آپ جانتے ہیں الفتح کی اسپیشل سیل ہے. باکس دیجیے، ان کو دیجیے، ان کو دیجیے پلیز. پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ان کو بھی دیجیے پلیز. تالیاں بجائیے. گھر کے پیچھے والے بھائی مدیہ نے کہا ایک جو سب سے شروع میں فرسٹ نمبر پہ بیٹھے ان کو پہنچا کے آئیے. تالیاں بجا دیجیے بھائی کے لیے. الفتح کی طرف سے یہ ایک اور باکس اٹھا بیٹا، آجا جلدی سے. جلدی بھاگ کر جلدی جلدی. چلیے باکس جائیں گے پھر اس کے بعد. جی جی جو آپ کی فیوریٹ چیز ہے مشک، وہ تو یہیں رہ گی. جہاں بیٹا ان کو دیکھیں، وہ پیچھے دیکھیں، وہ پیچھے. تالیاں بجائیے. بہت پیارے جوڑے. یہ آپ خود دیکھیں نازیہ، اور یہ مدیہ آپ خود دیکھیں. میں کوشش کرتی ہوں ذرا کیمرہ مین بھائی کے ذرا پیچھے سے نکل کے. اور بتا دیجیے کیا دے رہی ہیں آپ؟ میں دے رہی مشک کے لون کا جوڑا جو عید پہ بنوائیں گے انشاءاللہ. وہ پیچھے بچے. اور اب میں آگے ہم جناب، اب ہم آگے آغا صاحب کے پاس، کیونکہ اب ہے آغا صاحب کا سیگمنٹ اور طب نبوی کا. آغا صاحب طب نبوی میں آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میتھی. میتھی دانہ، میتھرے، فینوگریک، یہ شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے. عام طور پر ایک جملہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں میتھی کے فوائد کے بارے میں علم ہو تو تم اسے سونے کے بھاؤ خریدو. اچھا. عام طور پر یہ ریفرنس
حدیث کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک طبیب کا قول ہے، طبیب کا قول ہے. تو یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات ہو تو اس کو تبدیل ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس کے فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں، اور آج پوری دنیا میں یہ بات طے ہو رہی ہے، جو نئی ریسرچ آ رہی ہے، یہ کہ شوگر لیول کی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے میتھی دانہ ایک بہترین دوا ہے. کیا بات ہے، لوگ اتنی دوائیاں مہنگی خریدتے ہیں اور کھاتے پھر بھی سٹیبل نہیں ہوتا، تو میتھی دانہ تو اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے. میں آج یہی عرض کرنا، آج کا جو میرا یہ پروگرام ہے یہ خواتین کی خاص طور پر بہت زیادہ پسند آئے گا، اس لیے کہ اس میں ہارمونل مینجمنٹ اور ویٹ کم کرنے کے لیے 2 نسخے شامل ہیں، کیونکہ دونوں بچیاں آج کل ہارمونل امبیلنس سے بہت زیادہ گزر رہی ہیں اور ویٹ کے ایشوز بھی ہیں آف کورس اسی وجہ سے، تو ہارمونل ایشوز کی وجہ سے. جو میری ریسیپی ہے وہ 1 گلاس پانی ہے، اس میں 3 چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہیں. پہلی چیز ہے میتھی دانہ 1 چمچ، دوسری چیز جو اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے کلونجی، جس کے بارے میں حدیث ہے یہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے، اور تیسری دوا جو میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں وہ ہے اجوائن، اور اجوائن آدھا چمچہ ہے، اور یہ ویٹ کم کرنے کے لیے خواتین کی ایک بہت اچھی دوا ہے. اس کو پکائیے، ابال کر اسے چھانیے، نہیں تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ابال کے رات کو رکھ دیجئے اور صبح نہار منہ اسے مسلسل استعمال کیجئے. آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر ویٹ میں کمی ضرور محسوس. آغا صاحب ایک چیز، کوئی کوانٹٹی اس کی ہم طے کر سکتے ہیں؟ ایک چمچہ میں نے میتھی دانہ لیا، 1 ٹی اسپون میں نے. اچھا، اور اس کا ٹائم، لیکن ٹائم کیا، کھانے کے بعد یا صبح نہار منہ یا کچھ کبھی بھی؟ اگر رات کو پکا کر رکھ دیں ٹھیک ہے، اور اس کو نہ چھانے، صبح چھانے، پھر یہ صبح نہار منہ لے لیں، یہ بہترین ہوگا آپ کے جسم کے تمام مسائل کو بہتر کرنے کے لیے. یہ فیٹی ایسڈ کو کم کرے گا اور آپ کے جسم کی چکنائی. آخری سوال بریک پہ جانے سے پہلے کہ گرم پی لیں یا نارمل ٹیمپریچر کا؟ نارمل ٹیمپریچر پہ. ٹھیک ہے جی، ویری نائس. یہ تو ویٹ کم کرنا تو آج کل ہر کوئی پریشان ہے، اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں لے کے لوگ کر رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے جلدی سے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں سر. ٹھیک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو لے لیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کچن کاؤنٹر میں ہی موجود ہوں. طب نبوی کا یہ سیگمنٹ جاری ہے، بنو سما کی آواز کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پہلے ایک اور اہم ریسیپی جو بھی آغا صاحب نے شیئر کرنی تھی وہ رہ گئی تھی. آغا صاحب وہ کیا ریسیپی ہے؟ دیکھیں، ہارمونز کو مینجمنٹ کرنا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے ایک عورت کی زندگی کے لیے. اس کے لیے 4 انگریڈینٹس پر ایک دوا میں بنا رہا ہوں. اس میں کلونجی ہے، میتھی دانہ ہے 1 چمچ، میں نے اس میں 1 چمچ اجوائن ڈالا ہے، اور 1 چمچ میں نے ثابت اسبگول ڈالا ہے. ہم لوگ عام طور پہ اسبگول کو جانتے ہیں، جو اسبگول کی بھوسی ہوتی ہے، یہ ثابت اسبگول ہے. یہ ہم وزن اس میں ملا لیجئے. یہ 4 چیزیں ملنے کے بعد جو یہ کمبینیشن بنے گا، بس یہ بنا کر گھر میں رکھ لیجئے، اور اپنے گھر میں خواتین سے کہیے کہ روزانہ صبح 1 چمچ اس کو نہار منہ کھانا شروع کر دیں گرم پانی کے ساتھ. آپ یقین کیجئے کہ 12 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر کی خواتین میں جو ہارمون کی تبدیلیاں اور ہارمون کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے نہیں. صحیح. ہم دیکھتے ہیں بچیوں کے چہروں پہ بہت زیادہ بالوں کی گروتھ ایک دم سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے وہ تمام جو مسئلے ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے. مینجمنٹ بہت خراب ہو گئی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے پیورٹی کی ایج جو ہے 13-14 سے کم ہو کے 10.5 پر آ گئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. اگر اس کو مسلسل جاری رکھا جائے تو یہ بہت زیادہ کام آئے گی، اور فیمیل ہارمون کو بوسٹ کرنے کے لیے بہترین دوا. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ آغا صاحب، بڑی جلدی بتا دیا. ایک چیز اور انرجی کے لیے کچھ لوگوں کو بتائیں نا. رمضان میں ہم روز یہ پوچھتے ہیں اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ انرجی جس طرح اب یہ آپ نے ایک مکسچر بتایا ہے، اس کے کھانے سے obviously باڈی میں فائدہ ہوتا ہے. کوئی اور انرجی بوسٹر ہو جو اس طرح ہی پاؤڈر گھر میں بنا ہو رکھا ہو اور اس کو کھاتے رہیں لوگ؟ سر، چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا ٹھیک ہے پانی میں بوائل کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں 1 چمچ بیری کا شہد ڈالیں اور 3-4 پتیاں زعفران کی ڈالیں. اچھا. اور وہ پی لیں. انشاءاللہ تعالیٰ انرجی بولے گی کہ کچھ ہوا ہے. اچھا، ویری نائس. یہ تو زبردست ہے. یعنی کہ ہم سحری کے لیے ہم کر سکتے ہیں. ویسے بالکل کر سکتے ہیں. صحیح. بیری کا شہد نہیں، یہ ہم شو کرتے ہیں اور ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ، تو اگر سحری کے وقت پیا ہو تو دن اچھا گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی مدیہ، یہ پلیز کچھ ہمارا کہاں گیا یار ہمارا ہیلپر کی طرح؟ بھائی مرحبا کے گفٹ ہیمپرز ہیں یہاں پہ دے دیجئے. ہمارے ہیلپر صاحب کہیں بھاگ گئے ہیں. یہ آڈینس میں یہ آپ یہ لیجئے. آئیے بیٹا. یہ 2-3 ہاں، یہ
یہ فورٹائل کی طرف سے دیجئے. پیچھے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو دیجئے. وہ پیچھے ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ان کو دیجئے. ہاں یہ لیجئے, یہ آپ رکھ لیجئے, یہ آپ لے لیجئے. فورٹائل اٹھائیے بیٹا, اٹھائیے دے دیں, گھبرا کیوں رہے ہیں. ہاں جی, الفتح کی طرف سے, الفتح کی طرف سے ہے, یہ دیجئے. پیچھے یہ لیجئے, یہ آپ لیجئے. اور یہ شاہ سوار ہے, یہ آدمیوں کے لیے, اس لیے ان کو دے رہا ہوں. بیٹا باقی 2-3 گفٹس اور رہ گئے ہیں, وہ بھی دے دیں. اور یہ پیچھے میں چاہتی ہوں جو میرے بھائی ہیں نا, کیونکہ ایک سائڈ پہ ہمارے بھائیوں کو ملا, دوسری سائڈ پہ بھائیوں کو نہیں ملا. یہاں اس طرف نہیں ملا کسی کو. ہاں ان کو ضرور. یہ لیں بھائی, یہ پیچھے بالکل, یہ لو بیٹا, یہ لیجئے اور یہ آپ لیجئے. چلیں جی آغا صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے کمال کر دیا آج تو. اور بنو سما کی آواز کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑی شخصیات موجود ہیں. فصیح بھائی, سبی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ دونوں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اسد ایوب آپ ٹھیک ہیں؟ معروف آپ خیریت سے ہیں؟ آج کون ہے جو ہمیں سنا رہا ہے کلام؟ بالکل جی, کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں حسان عزیزی. اچھا ایک چیز اسد, کل انہوں نے وہ لفظ کا چینج کر دینے کا جو وہ بتایا ہمیں کہ اس کو ٹھیک کریں, تو آپ نے کیا یہ سب لوگوں تک پیغام پہنچا دی کہ جتنے بھی نئے بچے آڈیشنز دیں گے اور آئیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے, آڈیشنز تو خیر مرحلہ گزر چکا, جو پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو یہ سمجھا دیا؟ بالکل, ہم نے جو ہمارے حسان عزیزی کراچی سے ہیں, ہم نے یہ بات ان کی نالج میں ڈال دی ہے. اور جیسے ڈے بائی ڈے ہمارے کنٹیسٹنٹ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان سے ڈسکشن اپنا جاری رکھیں گے. زبردست. اچھا ایک تو بتا دیے کراچی سے, ان کا نام ہے حسان عزیزی. اور دوسرے کون ہے مارو؟ دوسری فیصل آباد سے ہیں لائبہ رفیق. لائبہ رفیق. تو آپ نے ان دونوں سے کلام سن لیے, اور ان کو میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو کلام ہو وہ ریپیٹ ہو, جو کہ کل بھی کوئی کلام پڑھا ہو اور آج بھی کوئی کلام پڑھا جائے, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے کہ ابھی تک 6 ہمارے تک کنٹیسٹنٹ ہوئی ہیں, ان میں سے 2 کنٹیسٹنٹ نے ایک ہی کلام پڑھا ہے. سو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا دوبارہ ریپیٹ کرنے میں کوئی قبول, لیکن اتنی جلدی ریپیٹ نہ کریں نا. مطلب یہ, اور جب کلام آپ کے پاس اتنا زیادہ ہو, پڑھنے کا انداز مختلف ہوگا, لیکن ان کا مقصد یہ کہ اگر ویرائٹی زیادہ ہو تو وہ بہتر ہے. ریپیٹ ہو پیچھے, لیکن ویرائٹی زیادہ ہونی چاہیے. تو آج والوں کو اس سے مستنصر نہ کریں, اس لیے کہ پتہ نہیں اب انہوں نے تیار کر کے کل سے پھر ان کو کہیں کہ بھائی اور ہم کوشش کر لیں گے کیونکہ ریپیٹیشن والا کلام ایسا نہ ہو کہ آج بچہ. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ کو اسد فیڈ بیک کیا آ رہا ہے؟ اب لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں فیڈ بیک کیا دے رہے ہیں؟ بالکل فیڈ بیک آ رہا ہے, اور تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. اچھا کس اور وہ کنفیوز اس اعتبار سے ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر سی باتیں دیکھیں, سبی بھائی بیٹھے ہیں, فصیح بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک عرصہ دراز سے جو ہمارے انہی سینئرز حضرات نے جو ایک وہ پیرایا سیٹ کیا تھا کہ کلام کس طرح پڑھنا چاہیے, اب بچے اسی طرح تیار ہو کر آ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نیا پیٹرن اب یہ بڑے ہی ہمارے سیٹ کر کے دیں گے, ہم تو ان کو فالو کرنے والے ہیں. اس کنفیوژن کو دور کریں گے. لیکن اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنو سما کی آواز کے جو ونر ہوں گے ان کو کیا ملے گا, جو 2nd پوزیشن پہ ہوں گے ان کو کیا ملے گا, جو 3rd پوزیشن پہ ہوں گے انعامات کی بارش ضرور ہوگی, بتائیں گے لیکن بریک کے بعد اسپیشل انعامات ملنے والے ہیں. زبردست ہے جی, آگے بڑھیں گے, واپس آئیں گے, نعت سنیں گے انشاءاللہ. چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو سما کے رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو اسپیسیفکلی بنو سما کی آواز کا جو سیگمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. انفیکٹ مجھے یہ بتائیں پہلے آپ, انعام کیا مل رہا ہے احسن؟ انعامات بہت سارے ہیں اور بے شمار ہیں, اور انفیکٹ صرف جو ٹاپ 3 ونرز ہیں ان کے علاوہ بھی جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں بہت سے, جب ہم اینڈ میں جاتے جائیں گے تو آپ کو یقیناً بہت سے انعامات بتاتے جائیں گے. اور بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح کرنا, ان کا نام لینا, یہ جو عمل ہے یہ جاری رہے. جس طرح سے ہمیشہ ہمارے جو بڑے ہیں پڑھنے والے یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور بھی بہت سے پاکستان کے نامور ناطقہ ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو آج کے جو بچے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بالکل, بہت زیادہ ضروری بھی ہے. تو جی اسد آپ بتائیں کہ آج کے جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ مدیہ صاحبہ آج ہمارے جو ہیں کراچی سے ہیں حسان عزیزی, پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں. صحیح ہے, وہ ناشری پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا
بتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیرے سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبھی بھائی، فصیح بھائی، آپ بتائیے سبھی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ایک اچھا پڑھنے والا بھی بعض اوقات نا ایسی بنیادی غلطی کر دیتا ہے کہ دکھ ہوتا ہے. اچھا مثلاً کیا؟ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں. اس نوجوان نے بہت بھرپور پڑھا اور بھرپور پڑھ سکتا تھا، لیکن اچانک اس کا سر اتر گیا ہے. اچھا بالکل چینج ہو گیا، ایک فیلنگ آئی اس طرح سے. مراد یہ کہ جس اسکیل پہ وہ پڑھ رہا تھا اچانک اس کے اسکیل سے نیچے آ گیا. نتیجہ کیا ہو گیا کہ اس پرفارمنس جو اوپر جانی تھی کانفیڈنس لیول بھی نیچے آ جاتا ہے. سب پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک سر اتر گیا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اچھا خوبصورت پڑھنے والا ذرا سی بے توجہی سے آج ویسا نہیں پڑھ سکا جیسا اس نے ابتدا کی، تو مجھے اندازہ تھا کہ آج یہ پڑھے گا. بہتر. ٹھیک ہے جی. دیکھیے میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو کہ ادائیگی کیسی ہے، تلفظ کیسا ہے، اور تیسرا لحن ہے. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں نعت کو جج کرنے کی. ٹھیک ہے. اب لحن کے اوپر جو بات ہے نا، مثال کے طور پر کہہ دیا جی پہلے مصرے میں جناب علی یہ ہو گیا، دوسرے مصرے میں یہ ہو گیا، یہ فلسفہ جھاڑنے والی بات ہے. ہوا کچھ نہیں ہے، نعت خواں بے سرا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ڈائریکٹ ایک بات ہے کہ نعت خواں بے سرا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ان کا مطلب یہ سر کہ انہوں نے شروع اچھا کیا. بالکل بے سرے ہوئے ہیں. اچھا بے سرے مطلع کے مصرع ثانی میں وہ بے سرے ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں بے سرے ہونے میں اور سر سے اترنے میں زمین آسمان. دیکھیں سر سے اترنا ایک ہی لفظ ہے. لیکن سبھی میں ان کی بات ایسے جو عام لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے. ایک ہی بات ہے. یہ ہے نعت خوانی کی ججمنٹ. جی نعت خوانی کی ججمنٹ میں لفظوں کا استعمال جو ہے نا پارٹیسپینٹس کے لیے بہت سمال کر. نہیں آپ اپنے لیے لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں، ججز کے لیے ججز کے لیے استعمال لفظوں کا، لیکن انہوں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں یوز کیا. مگر یہی بات آپ نرمی سے تھوڑے سے پیار سے بچے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں. ایسا تو کچھ میرے مغلط پیار سے دوسرے کا بے سرا ہو گیا تو بس بے سرا ہو گیا. ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے اتر گئے بے سرے ہو گئے. ایک ناک یوں پکڑ لیں، ناک یوں پکڑ لیں. بڑے بڑے بے سرے یہاں کمال پر پڑھ رہے ہیں اور اچھا پڑھ رہے ہیں. دوسرے جو ہے اچھا خاصا سر والا بھی بے سرا ہو جاتا ہے. سبھی ہو جاتا ہے. اچھا خاصا سر میں پڑھتا ہے وہ بے سرا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات کہ جو اچھا مجھے آپ کی بات کنٹینیو کروں گی. ابھی بریک ہے، مجھے ڈانٹ پڑی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، پھر ان کی ڈانٹ بھی سن لیں گے. بالکل کامنٹس لیں گے آگے. بہت اچھا. آواز کی ہماری آج کی دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں لائبہ رفیق، اور تعلق ہے ان کا فیصل آباد سے. آئیے چل کے سنتے ہیں ان کا کلام. شروع کیجئے آپ لائبہ، آپ شروع کیجئے. لائبہ کو آواز جا رہی ہے کیا ہماری؟
جی بیٹا آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نے سار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نے سار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں. ویلکم بیک ٹو بنو سما کی آواز. اور آج کے دونوں کنٹیسٹنٹ، ان دونوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی نعتیں پڑھی ہیں. یہاں پہ جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ان پر فصیح بھائی آپ کا تھوڑا سا میں دیکھ رہی تھی کامنٹ باقی. نہیں میں اسی میں اس کو کر لوں گا، اسی میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہماری دوسری کنٹیسٹنٹ انہوں نے بھی پڑھ لیا ہے، تو اب آپ لائبہ رفیق نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہے. اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت ہے جو انہوں نے پڑھی ہے، بہت اچھے انداز میں انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جب مطلب انہوں نے شروع کیا اس میں وہ کچھ تھوڑا سا کنفیوز مجھے نظر آئی. دیکھیں اب جو بھی یہاں پڑھ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی اس کو پڑھ کے بتائیں، کیونکہ ہم نے جو انداز نہیں پڑھا وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، جو کلام ہمیں یاد نہیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم یہ ضرور نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہاں آپ سر سے آؤٹ ہوئے ہیں، کہاں آپ نے تلفظ کی غلطی کی، کہاں آپ نے ادائیگی کے اندر غلطی کی. بالکل صحیح. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے. صحیح. یہ میرا اوپینین ہے. تو کیا ان کے لیے آپ کیا بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا پڑھا. جو کراچی کے شریک مقابلہ تھے ان کے مقابلے میں انہوں نے اچھا پڑھا. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سر میں نہیں تھے، پہلے میں وہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے، لیکن جب وہ مطلع کے مصرع ثانی پہ آیا تو سر سے بالکل وہ یہ کہ سر سے اتر گئے. میں اس کو ہم ان کو ویسے کہہ سکتے ہیں جہاں وہ سر سے اترے وہ تھوڑا سا ویسے دوبارہ سے پڑھ کے ذرا دکھا دیں آپ کو. پڑھ لیں گے وہ. ہاں نال بھائی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ آپ کہاں سر سے اترے، جیسے پہلے بات کر رہے تھے، ذرا وہ دوبارہ سے ذرا پڑھیں گے تاکہ آپ ہمیں بھی علم ہو کہ آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ آپ نے کہاں کی ہے. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا. اب جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. ابھی تو صحیح پڑھا ہے یہیں پہ سر سے کبھی کبھی ویسے ایک چیز ہوتی ہے کہ پریشر بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہی تو مقابلے کا حسن ہے. اور پھر سامنے یہ
بیٹھے ہوتے ہیں. مقابلے میں پریشر لینا ہی تو برداشت کرنا ہی اور پرفارمنس. بٹ اینی کاؤنٹ تو وہی پرفارمنس ان کی ہوگی اس وقت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو آپ کی نظر میں دونوں میں سے اگر آج کا ہم فیصل آباد کی جو لائبہ رفیق تھی انہوں نے بہت اچھا, وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی سر. لائبہ کے جس مسئلے کی طرف فصیح بھائی نے اشارہ کیا نا, اشارہ ان کا صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائبہ نے بہت زیادہ نیچے سے شروع کیا. ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں کھرج میں جانے کی کوشش کرنا. کیونکہ ہوتا یہ کہ ذہن میں ہماری ہوتا کہ اس میں انترا اونچا ہے, بہت اونچا تھا. ہم ایک ایسے اسکل سے شروع کریں کہ ہمارا اوپر سانس کھلا ہوا ہو. تو ویسے انترے میں ان کا تھا بھی بہت زبردست. اچھا یہ میں انداز پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. جی جی پلیز پلیز. جی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمال یہ ہے کہ لائبہ نے اسے نبھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور خوبصورت پڑھا ہے. یعنی اوورال دونوں کی پرفارمنس ماشاءاللہ پڑھا دونوں کی بہت اچھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز اوپر کھلنے سے رہ جاتی ہے جتنا کھلنا چاہیے اسے. کوئی ایکسپرٹ اوپینین اگلے مرحلے کے لیے ان دونوں کا آپ دینا چاہتے ہیں؟ یہ بچے پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ, پڑھ رہے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے کیسا پڑھا. اصل مسئلہ یہ کہ وہ جب موقع پہ بہت اچھا پڑھنے والا بھی جس وقت مقابلے میں آتا ہے, آپ نے کہا نا پریشر ہوتا ہے, روزہ ہے, کھڑے ہیں, پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں, گلے خشک ہیں. جب آدمی پرفارمنس دیتا ہے تو اس کی پرفارمنس ظاہر ہے کہ ڈل ہوتی ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جب وہ لائبہ پڑھ رہی تھی تو کہیں جگہوں پہ وہ اتنی وہ ایک دم دمدار ہو گئی تھی کہ وہ جو لفظ تھے کہ وہ پورا بھر کے لیا. ابتدا صحیح نہیں ہوئی ان سے, انہوں نے پورا بھر کے لیا ہے. صرف یہ کہ ذرا نیچے سے شروع کیا انہوں نے, بہت بیس سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر جا کے کھلیں گے, پھر ویسا کھلے نہیں. اگر اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ معروف اور جو ماشاءاللہ سے وہ آپ کو صحیح آواز جو کنٹیسٹنٹ کی وہ دے رہے ہیں, تو آپ ان جو ہے جوریئر جو ہے ہمارے جیوری ممبر سے تو متفق ہے نا. اور کیا آسانی کریں, فصیح بھائی پڑھ کے بھی بتا دیا. پڑھ کے بتا دیا نہیں, اور دوسرا ابھی تک جتنے جو انداز میں نے پڑھا ہے وہ ضرور پڑھوں گا, جو انداز میں نے نہیں پڑھا اس کو میں تب آزمائی نہیں کروں. اور مدی جتنے بھی کنٹیسٹنٹس آئے ابھی تک مجھے تو سبھی یعنی اپنی نوعیت کے سبھی اچھا پڑھنے والے ہیں, سارے محنتی. کہ مقابلہ ہے تو پھر ایک بہترین جیت جائے, اور پھر ایک ضروری بھی ہے ان کو ٹھیک کرنا, ان لوگوں سے پوچھنا. ٹھیک ہے جناب, یہ تو سلسلہ ہمارا جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. رمضان کا سما الحمدللہ منشی الخلق من آدمی الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ
رسول محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما